السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے چیپٹر کا لاسٹ حصہ پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کا تو دبلے پتلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی دکھ بھری آواز میں لٹیروں سے کہا، بھائیوں، آہستہ آہستہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوچ گھسوٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعاون سے کام لو۔ مطلب چوری جو کر رہے ہو آپ لوگ ایک دوسرے کو کھینچا تانی مت کیجیے، بلکہ آپ آپس میں دوسروں کی مدد کریں۔ اگر کسی کے ہاتھ زیادہ قیمتی چیز آ گئی تو حاسد مت بنو۔ اگر کسی کے ہاتھ میں بہت ہی قیمتی چیز آ گئی ہے تو آپس میں حاسد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا مکان ہے، اپنے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈ لو، مگر ایسے کرتے ہوئے وحشی نہ بنو۔ مطلب اگر کسی کو کوئی اہم چیز مل گئی ہے تو آپس میں جھگڑوں مت بنو، وحشی جانوروں کی طرح مت بنو۔ مار دھاڑ کرو گے تو چیزیں ٹوٹ جائے گی، اس میں نقصان تمہارا ہی ہے۔ لٹیروں میں ایک بار پھر نظم پیدا ہو گیا، مطلب پھر وہ لوگ ایک ساتھ ہو گئے۔ پھر بھرا ہوا مکان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ دبلا پتلا آدمی وقتاً فوقتاً ہدایت دیتا رہا، دیکھو بھیا، یہ ریڈیو ہے، آرام سے اٹھاؤ، ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے۔ مطلب یہ ریڈیو جو رکھا ہوا ہے اس کو آرام سے اٹھاؤ نا، ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کے تار بھی ساتھ لے جاؤ، یہ اس کے تار بھی، مطلب وائر بھی ہے، وائر بھی ریڈیو کے ساتھ لے جاؤ۔ تہ کرو بھائی، ایسے تہ کر لو، اخروٹ کی مکڑی کی تپائی ہے۔ مکڑی کی تپائی کا مطلب یہ جو ہوتا ہے گدے میں جو لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اخروٹ کی مکڑی کی تپائی۔ ہاں، دانت کی پچکاری ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ ٹھہرو، مجھے مین سوئچ بند کر لینے دو، ٹھیک ہے؟ مین سوئچ بند کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ کرنٹ کا دھکا لگ جائے۔ اتنے میں ایک کونے سے شور بلند ہوا، چار بلوائی ریشمی کپڑے کے ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ چار بلوائی کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم جھگڑا کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلوائی، ٹھیک ہے؟ چار بلوائی ریشمی کپڑے کے ایک تھان بولے تو جس میں کپڑا لپیٹا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ دبلا پتلا آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ملامت کے لہجے میں کہا، لہجہ انداز، تم کتنے بے سمجھ ہو، چندی ہو جائے گی ایسے قیمتی کپڑے کی۔ مطلب ایسے کرو گے تو کپڑا جو ہے ٹکڑا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، پھر اس کپڑے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، گز بھی ہوگا، گز کا مطلب ہوتا ہے میشرمنٹ، تلاش کرو اور نام کر کپڑا آپس میں تقسیم کر لو، ایک دوسرے میں کھینچا تانی کی ضرورت کیا ہے؟ دفعتاً کتے کی بھونکنے کی آواز آئی، اف اف اف، اور چشم زدن میں ایک بہت بڑا گدی کتا ایک جست کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے دو تین لٹیروں کو بھنبوڑ دیا۔ چشم زدن مانے کچھ ہی لمحے میں، مطلب آنکھ مارنا۔ جب ہمارا آنکھ ایک بار بند ہوتا ہے نا، جب آنکھ ایک بار بند ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں چشم زدن۔ چشم زدن میں ایک بہت بڑا گدی کتا مطلب موٹا تازہ کتا، ایک جست کے ساتھ، ایک جمپ کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے دو تین لٹیروں کو بھنبوڑ دیا، مطلب کاٹ لیا، زخمی کر دیا۔ دبلا پتلا آدمی چلایا، ٹائیگر 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 ٹائیگر، جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نوچا ہوا گریبان تھا، دم ہلاتا ہوا دبلے پتلے آدمی کی طرف نگاہیں نیچے کیے قدم اٹھانے لگا۔ ٹائیگر، جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نوچا ہوا گریبان کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، جو ہمارے ناف کے نیچے جو کپڑا لٹکتا ہے اس کو کہتے ہیں گریبان۔ تو وہ کپڑا وہ نوچ کر کس کے منہ میں تھا؟ ٹائیگر کے منہ میں تھا، اور وہ ٹائیگر
दुम हिलाता हुआ दुबले पतले आदमी की तरफ निगाहें नीचे किए कदम उठाने लगा, मतलब आगे बढ़ने लगा। किसकी तरफ? दुबले पतले आदमी की तरफ। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग गए थे। सिर्फ एक बाकी रह गया था, जिसके गिरेबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया, इस घर का मालिक। देखो देखो, तुम्हारे हाथ से कांच का मर्तबान गिर रहे हैं। मर्तबान मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ें रखी जाती है, मतलब मिट्टी का होता है ये, तो उसमें चीज़ें रखी जाती है। तो ये चोरी करके अपने हाथ में मर्तबान को लिया था। तो ये जो घर का मालिक है, दुबला पतला आदमी बोला, भाई सही से पकड़ो वरना वो गिर जाएगा, तुम्हारे हाथ में है, सही से पकड़ो वरना गिर जाएगा, टूट जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसमें जो है क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर लिख के भेजना है।